Assalamu alaikum student. Today we are going to cover After Apple Picking by Robert Frost. We will cover stanza summary because this poem is a little bit long, so we will cover the stanza summary and then we will go to the significance meaning of the poem and then we will cover the question answer. So first of all, if you see the stanza summary, what poet says in the poem, if अगर हम इस poem को देखें तो हमें देखता है कि जो poet है वो किसके अबाउट बात कर रहे हैं कि वो एक लैडर पे मौजूद है, वो एक सीढ़ी पे मौजूद है और वो जो एप्पल ट्री के पास है और वो वहाँ से एप्पल्स को तोड़ रहे हैं. ठीक है. सो फिर आगे उन्होंने क्या बताया कि वो इस काम से, एप्पल पिकिंग के काम से बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और जो टाइम हमें बताया वो क्या बताया, कोल्ड विंट्री नाइट है और जिसकी वजह से एक विंट्री नाइट होने की वजह से और फिर बहुत ज़्यादा इस काम से थक जाने की वजह से अब वो स्लीपी एंड ड्राउजी फील कर रहे हैं. ठीक है. फिर जो पोइट है उसके बाद अपनी स्ट्रेंज स्टेट ऑफ माइंड को शो करते हैं कि वो ना ही वो सोना चाहते हैं और ना ही वो गिव अप करना चाहते हैं कि वो उस एक्ट को जो कि वो कर रहे हैं, मीन्स एप्पल पिकिंग फ्रॉम द एप्पल ट्री. ठीक है. लेकिन वो अपनी जो स्लीप है वो उनके ऊपर हावी होती जा रही है. ठीक है. और उनकी क्या कि विश है कि उनके पास जो है बहुत ज़्यादा एप्पल्स मौजूद हों. ठीक है. लेकिन जो ड्राउजीनेस है उनकी वो बढ़ती ही जा रही है और उनके पास जो वो तमाम चीज़ें धुंधली होती जा रही है. उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि वो जो जिस लैडर पे मौजूद हैं वो बहुत ज़्यादा देर से उस पे मौजूद हैं कि अब उनके जो पैर हैं वो दुखने लगे हैं और उस बिकॉज बहुत देर से उस पे मौजूद है और वो एक काम करे जा रहे हैं कि वो एप्पल्स को तोड़ते जा रहे हैं. ठीक है. उसके बाद वो एप्पल्स को उन कंटेनर के अंदर भी डाल रहे हैं जिसकी आवाज़ वो सुन सकते हैं, लेकिन वो क्या देखते हैं कि उनका जो बैरल है, जो कंटेनर है, वो एम्प्टी ही नज़र आ रहा है. ठीक है. Then the poet wants to pick the apples carefully and not let them fall on the ground, as the apple will touch the ground and is kibbled. Will be no worth in the market. ठीक है. तो वो क्या कह रहे हैं कि वो पोइट बताना चाह रहे हैं कि वो कितने केयरफुली जो है उन एप्पल्स को जो है ग्राउंड के उसमें कंटेनर में डालना चाह रहे हैं, बिकॉज अगर वो ग्राउंड पे गिर गया तो देयर इज़ नो वर्थ ऑफ द एप्पल इन द मार्केट, क्योंकि उसको कोई भी खरीदेगा नहीं, बिकॉज वो दागदार हो जाएगा. ठीक है. एंड द एंड ऑफ द पोएम द पोएट इज कंफ्यूज अबाउट हिज टाइप ऑफ स्लीप. और अगर हम देखते हैं तो एंड पोम का जो एंड में पोइट जो है कंफ्यूज है बिकॉज ऑफ हिज स्लीप, बिकॉज वो एक ड्राउजी नेचर में उसमें स्टेट में है और उनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है. ठीक है. He doesn't know which type of sleep he is going to have, whether it is sleep of woodchuck or a normal human sleep. ठीक है. उनको पता नहीं चल रहा कि वो जो स्लीप है वो किस टाइप की स्लीप फील कर रहे हैं. ठीक है. तो अगर हम सिंपली इसको देखें तो एक उन्होंने एक एप्पल तोड़ने का अमल बताया और उन्होंने क्या बताया कि जो वो एप्पल्स हैं वो केयरफुली इस कंटेनर में डालना चाह रहे हैं, बिकॉज अगर वो मार्केट में गए उसको बेचने तो वो जो ग्राउंड में गिरे हुए एप्पल्स होंगे उनकी कोई वर्थ नहीं होगी, बिकॉज उनको कोई भी खरीदेगा नहीं. लेकिन वो उस काम से थक भी चुके हैं और वो सोना भी चाह रहे हैं, उनको जो वो बहुत ज़्यादा थके हैं जिसकी वजह से उनको नींद आ रही है. ठीक है. तो अगर हम सिम्बॉलिक मीनिंग की तरफ जाए इस पोम के, The poem After Apple Picking is a masterpiece of English literature. If we see the poem in literal sense, we come to know that it deals with the harvest of a farmer who desired to have a bumper crops of apple. God granted his wish, but now he is tired of apple picking and he wants to take rest. ठीक है. तो अगर हम इस पोम को लिटरल मीनिंग में, लिटरल सेंस में देखें तो हमने क्या देखा कि कोई एक जो पोइट है वो क्या दिखाना चाह रहा है, एक ऐसा फार्मर जो कि जिसकी डिज़ायर है कि उसके पास बहुत सारे उसकी जो क्रॉप्स है वो फुल ऑफ बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है जो कि एप्पल्स की है. ठीक है. बिकॉज पोइट ने हमें क्या दिखाया इस स्टैंजा में, अगर हम देखें तो वो पोइट क्या देखा है कि उनकी जो विश है बहुत ज़्यादा उनके पास एप्पल्स मौजूद हों. ठीक है. और वो ये काम जो है मुसलसल करते जा रहे हैं और उनकी ये विश ख़त्म नहीं हो रही, इवन कि वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं. ठीक है. The poet has used the symbol of a farmer. The farmer in the poem represents the human being who are busy in the day-to-day work and are trying to accomplish their desire of life. ठीक है. तो अब उस चीज़ से कि वो जो फार्मर हमें दिखाया वो दरअसल क्या हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उस ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है जो अपना पूरा का पूरा दिन एक काम के ऊपर लगा देता है अपनी लाइफ डिज़ायर्स को
کمپلیٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اگر ہم پوم کے اندر دیکھیں تو پوئٹ بھی کیا کر رہا ہے, جو اس پوم کے اندر ہے وہ اس ایپلس کو جو ہے مسلسل توڑے جا رہا ہے, ایون کہ اس کے وش ختم نہیں ہو رہی, ایون کہ وہ بہت زیادہ تھک چکا ہے, لیکن پھر بھی وہ اس کام کو کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہی اس سے کیا سگنیفیکینس دکھائے کہ وہ ہیومن بینگ جو ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ بزی رکھتا ہے ڈے ٹو ڈے, اور وہ کیا کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے اس جو اس کی ڈیزائرز ہیں لائف کی, وہ ان کو فلفل کر سکے. The human beings are running after their desire of life from early in the morning till late at night. They are working like a blind horse. ٹھیک ہے, مینس وہ ٹائم ڈیوریشن بتایا کہ اگر ہم دیکھیں تو پوئٹ بھی جو ٹائم ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ اس وقت رات ہو چکی ہے, لیکن وہ پھر بھی وہ کام روکنا نہیں چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے بتایا کہ ہیومن بینگ بھی جو ہے اسی طریقے سے بہت دیر تک کام کرتا رہتا ہے اندھوں کی طرح, اور وہ کس نے سے وہ اپنی ڈیزائرز پوری کرنا چاہتا ہے, جو کہ اس کی لائف کی, جو کہ اس کی وشیز ہیں ان کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے. They are busy in making pots of money and achieving their targets of life, but they tire soon. Their hands or feet start paining. They wish to take rest, but their goals and target of life do not make them sit and rest. ٹھیک ہے, تو اب اگر ہم دیکھیں تو پوئٹ بھی بہت زیادہ اس جس لیڈر پہ وہ جڑے ہوئے تھے اس سے بہت زیادہ ان کے پین تھا, وہ بہت زیادہ تھک چکے تھے اور وہ سونا چاہتے تھے, لیکن پھر بھی وہ اس کام کو نہیں روک رہے تھے. ٹھیک ہے, تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ انسان بھی جو اسی طریقے سے, اگر ہم ہر انسان کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ اچیو کرنا چاہتا ہے اپنے لائف کو, اور وہ اپنے ٹارگیٹس کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے, تو پھر اس سے کیا کرتا ہے, وہ اس منی کو ارن کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور لیکن اس کام سے وہ بہت زیادہ جلدی تھک بھی جاتا ہے, ایون کہ وہ بہت پین میں ہوتا ہے وہ, اور وہ اس میں اتنی ہمت نہیں رہتی کہ وہ اس کام کو جاری رکھ سکے, لیکن پھر بھی اس کی جو وش ہوتی ہیں, اس کے جو ٹارگیٹس اور اس کے گولس ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور نہ ہی وہ رکتا ہے, بیکاز اسے وہ اپنے ٹارگیٹس کو کمپلیٹ کرنا ہے. دا پوئٹ ہیز یوز دا سمبل آف ایمپٹی بیرل. ٹھیک ہے, لاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ پوئٹ جو ہے وہ ایپل ان بیرلس کے اندر ڈال رہا تھا, ان کنٹینرس کے اندر ڈال رہا تھا, لیکن کیا ہو رہا تھا, وہ اس کو ایمپٹی نظر آ رہے تھے. اب یہ کس کو سمبلائز کر رہی ہے, دیز ایمپٹی بیرلس اسٹینڈ فار اوور انفلفلڈ ڈیزائر. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایمپٹی بیرلس ہیں یہ دراصل ہماری انفلفلڈ ڈیزائرس, مطلب وہ ڈیزائر جو ہماری کبھی بھی پوری نہیں ہوتی, وہ وشیز یا وہ اسپریشن, وہ ٹارگیٹس اینڈ گولس, ان کے اباؤٹ بات کریں. ٹھیک ہے, مینس کہ ہم وہ ڈے ٹو ڈے ورک کرتے رہتے ہیں, اپنا پورا دن اس پہ لگاتے ہیں, لیکن پھر بھی ہماری ڈیزائرس کیا ہوتی ہیں, وہ کمپلیٹ نہیں ہو پاتی ہیں. A man in his all life cherished thousands of desires. Only some of them are fulfilled, but not at all. The barrel of our wishes and desire remain empty throughout the life. This never fills completely. ٹھیک ہے, تو وہ بیرل ہمارا لائف کی جو وشیز کا جو بیرل ہے وہ کبھی بھی ہمارا بھرتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے جیسے وہ گزرتا جاتا ہے ہماری ڈیزائرز اینڈ ہماری وشیز جو ہے بڑھتی جاتی ہیں. تو پوئٹ جو ہے یہی ہم ریپرزینٹ کرنا چاہ رہے ہیں تھرو دا پوم. Then apples are the symbol of goals, desire, deeds and action of life. ٹھیک ہے, وہ ایپلس کیا سمبلائز کر رہے ہیں, وہ ہماری گولس کو, ڈیزائرس کو, ہماری ڈیڈس کو, ہمارے ایکشنس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بیکاز اگر ہم نے دیکھا کہ وہ ایپلس کو اس ایپل ٹری سے وہ توڑے جا رہے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ کس کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, انسان کی ڈیزائر اینڈ وشز کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. دا پوئٹ از گوئنگ ٹو سلیپ اینڈ ہی از سیئنگ ایپلس ان ہز ڈریم. ایون کہ وہ اپنے ڈریمس میں بھی کیا دیکھ رہے ہیں, ان ایپلس کو دیکھ رہے ہیں. اٹ مین دیٹ ہی از ویژولائزنگ ہز گڈ اور بیڈ ڈیڈس. بیڈ ڈیڈس آر لائک اسپائٹ ایپلس اینڈ آر نو یوز ان دا لائف آفٹر. ٹھیک ہے, تو مینس وہ جو ایپلس وہ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں, تو وہ کیا ویژولائز کر رہے ہیں, وہ اپنی گڈ اور بیڈ ڈیڈس کو دیکھ رہے ہیں. اور وہ بیڈ ڈیڈس کس طرح کے, کہ وہ ان ایپلس کی طرح جو کہ سڑ چکے ہیں, جو کہ ان کے آفٹر لائف بھی کوئی کام ان کا نہیں آیا. ٹھیک ہے, پھر اس میں جو سلیپ ہمیں دکھائی ہے کہ جس وجہ سے پوئٹ کنفیوز ہے اس سلیپ کی وجہ سے, وہ کیسی سلیپ ہے, دس سلیپ از سمبلائزنگ دا ڈیتھ. ٹھیک ہے, مینس ایک پوری لائف انسان کیا کرتا ہے, وہ اسی اسٹرگل میں لگا رہتا ہے ٹو اچیونگ ہز ڈیزائرز اینڈ گولس, اینڈ دین ان دا لاسٹ
the death came. ٹھیک ہے، تو ایک اینڈ دکھایا ہے اس میں. sleep is a big barrier of the on the way to accomplish our desire. ٹھیک ہے، تو وہ sleep means وہ ڈیتھ ہماری ایک ایسا بیریئر ہے جو ہمیں وہ اپنی ڈیزائرز اپنی وشز کو کمپلیٹ نہیں کرنے دیتا. ٹھیک ہے، ہم نے اپنی لائف کا بہت پلان بنائے ہوتے ہیں، لیکن جو چیز ہمیں روک دیتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ڈیتھ. Man wishes to do some more work, but sleep death dominate him and doesn't give him the chance of fulfilling the unfulfilled tasks and desire. Then the tree. The tree symbol of this world. ٹھیک ہے، تو وہ ٹری کیا سمبل کر رہا ہے؟ وہ سمبلائز کر رہا ہے اس دنیا کو جس میں ہم موجود ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ وہاں سے وہ ایپلس لیے جا رہے ہیں، مینس وہ اس ورلڈ سے ہم اپنی ڈیزائرس کو فلفل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم ارن کر رہے ہیں، منی یوز کر رہے ہیں، اور پھر اب جو ہماری ڈیزائرز ہیں، ہماری وشز ہیں، ان کو اچیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، it provides us different opportunities of earning. This ladder is a symbolize of technique and method of earning, so it is highly symbolic form. ٹھیک ہے، تو اگر ہم دیکھیں ہر چیز کو ایک سمبولک وے میں ہمیں دیا گیا ہے کہ ہر چیز جو ہے کسی نہ کسی چیز کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اگر دیکھنے میں لگے وہ سمپل ایک ہمیں ایک ایپل پک فارم لگی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو لٹرل میننگ ہے جو پوئٹ دکھانا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ مین کا اسٹرگل ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی لائف کو ختم کر دیتا ہے ان ڈیزائرز کے پیچھے جو کہ ہمیشہ انفلفلڈ رہتی ہیں. ٹھیک ہے، مینس وہ ہماری کبھی بھی پوری نہیں ہو پاتی ہیں. اینڈ دین دا بیریئر کیم، دا ڈیتھ کیم، اینڈ دین مین گوز آؤٹ. ٹھیک ہے، تو دس فارم بیسیکلی سمبلائزز دا مین اسٹرگل. Then we will come to the question and answer. First question: why does the poet describe his ladder as pointing to heaven? Okay. The poet now sees his ladder pointing to heaven is coming to the end of his life. He thinks that he has done a lot of apple picking and it is time now to have a complete rest. He is old and he might die now. ٹھیک ہے، تو وہ لیٹر وہ کیا کہہ رہے کہ وہ پوائنٹنگ آؤٹ ٹو ہیون کر رہے بیکاز وہ اپنے اس ورک سے بہت زیادہ تھک چکے ہیں اور وہ ریسٹ چاہتے ہیں. تو اسی لیے پوئٹ نے کیا کہا کہ جو لیٹر ہے وہ ان کو پوائنٹنگ آؤٹ کر رہی ہے ٹو دا ہیون کے مینس وہ ٹو دا اٹرنل لائف جانے والے ہیں. ٹھیک ہے، ایپل پکنگ از اے metaphor for life's dead coming. Everybody who knows to this world has to do some work. Different people have different professions and jobs. Apple picking is a metaphor for life deeds. ٹھیک ہے، تو ایپل پکنگ جو سمبلائز کر رہی ہے وہ کس کو کر رہی ہے؟ لائف ڈیڈس، مطلب ہماری ڈیزائرس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، اور کس طریقے سے اس کے لیے جو مین ہے وہ اسٹرگل کرتا ہے ٹو اچیو دس ڈیڈس. ٹھیک ہے، why does the poet complain of the drowsiness? The poet has been doing work of all of his life. Now the day of work is finished and the rite of sleep has fallen. The poet is overtired from his work. He is feeling drowsy and he wants to keep rest. He wants to sleep. He cannot go on working. He thinks that he has done a lot of apple picking. He therefore complains of drowsiness so that he can take rest and go to sleep. ٹھیک ہے، مینس وہ بہت زیادہ تھک چکے ہیں اس کام سے اینڈ اب وہ ریسٹ چاہتے ہیں اپنی لائف میں، اور وہ ریسٹ اب ان کو کس طریقے سے ٹو دا ڈیتھ کے ذریعے وہ اس ریسٹ کو اچیو کریں گے. ٹھیک ہے، why is the poet not clear about the type of sleep he is about to drop into? The poet has been doing a lot of apple picking. He thinks that he has lost his energy. He is old. He cannot go on doing his work. He is feeling drowsy. He wants to have rest. He wants to sleep. ہم نے اس کی سمری بھی کور کر لی، اس سے آپ کو بھی کلیئر ہو گیا ہوگا بیکاز ہی از ناؤ اولڈ، اور وہ بہت زیادہ ڈراؤزینس کو فیل کر رہے ہیں. وہ کام نہیں جاری رکھ سکتے جو وہ ایک لمبے ٹائم پیریڈ سے کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، بیکاز ان کے جو ہے اب وہ بہت زیادہ تکلیف میں بھی ہیں اور اب وہ اس کو کیا چاہیے؟ ریسٹ چاہیے. ٹھیک ہے، پیرافریز ان یور اون ورڈ دا فرسٹ اسٹینزا. جو آپ کا جو فرسٹ اسٹینزا ہے اس پیراگراف کو آپ نے اپنے ورڈس میں بتانا ہے. ٹھیک ہے، اس اسٹینزا کو ایک پیراگراف کے اندر بتانا ہے. The ladder he is standing on is pointing towards heaven. He has almost completed his work. Although some work is still remaining, a barrel beside the ladder is still empty. Some apples are still hanging on the bough, which he didn't pick. Okay? So this is about the first stanza, and this is the poem after apple picking by